الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے. اس انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے کیوں انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. انسان صبح میں کام کو نکلتا ہے، شام کو گھر پر واپس آتا ہے، کمانے جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. ایک کاریگر کوئی کام کرتا ہے، کچھ بناتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، تو کس مقصد کے لیے بتایا، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ارشاد، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں نے کیوں انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. آگے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ تم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو.
معلوم ہوا مقصد زندگی رب کی بندگی، مقصد حیات رب کی یاد۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن ہم آخرت کے لیے بنائے گئے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی کو نیک بنائیں، دینداری والی زندگی بنائیں۔ عام طور پر عورتوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ولایت کا درجہ تو مرد حضرات ہی حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عورتوں کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے گھر کے باہر رہ کر دین کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے گھروں کی چار دیواری کے اندر رہ کر علم کا، دین کا طلب کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن کس لائن کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ آج ہمیں دنیا کی پڑی ہے، علم کی کوئی پڑی نہیں ہے، دین کی کوئی پڑی نہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کی بھی جب فکر کرتے ہیں تو دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ کسی بھی طریقے سے دنیا کا اور اسکول کا اور کالج کا اور سب کا یہ ڈگری حاصل کر لے، لیکن فکر نہیں کرتے تو دین کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ذرا صحابیات کے اندر علم دین کی طلب کا کتنا شوق تھا۔ ایک صحابیہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ مرد حضرات تو آپ کی مجالس میں آتے ہیں اور آپ کے احادیث کو، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم تو گھروں کے اندر رہتے ہیں، کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ یہ تھا عورتوں کے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک دن، پھر ان کے لیے دن بھی مقرر فرمایا کہ بدھ کے دن آپ علیہ السلام عورتوں کو جمع کرتے تھے اور عورتیں ایک جگہ پر جمع ہو جایا کرتی تھیں اور پردے کے پیچھے آپ علیہ السلام ان کو دین کی باتوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابیات کے اندر علم کا شوق، دین کا شوق۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو گھروں میں رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس عورت کا سوال سنا تو آپ علیہ السلام نے کہا، سوال کرنے والی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بڑا ہی بہترین جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیتی ہے، جو عورت اذان ہوتے ہی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، اس مرد کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو مرد نماز جماعت کے ساتھ
تکبیر اولا کے ساتھ صف اول صف اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس مرد کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہی ثواب اس عورت کو بھی دیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کے خاطر رات بھر جاگتی ہیں، اس عورت کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جو مجاہد دشمن کے مقابل میں پہرا دیتا ہے۔ یہ تھا صحابیات کے اندر شوق، علم دین کی طرف، علم دین کا جذبہ۔ آج ہمارے اندر علم دین کا جذبہ نہیں رہا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں تو دوسری باتیں سیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ محتم بالشان عبادت جس کو کہا گیا نماز، آج اس کے اندر کتنی غفلت پائی جا رہی۔ اب دیکھیں کہ نماز کتنی محتم بالشان عبادت ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہے، ان میں توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ اب ان تمام فرائض کو دیکھیے کہ روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز دن میں 5 وقت کی ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے عمر میں ہلکی سی مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ آج امت کا اکثر حصہ اس محتم بالشان عبادت کے اندر غفلت میں پایا جا رہا ہے، اور ہم کو ذرہ برابر پرواہ بھی نہیں۔ نمازوں پہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج امت کے حالات کو دیکھیے تو صحیح ذرا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جب یہ نماز ملی تھی تو خوش ہو گئے تھے، اور اتنے خوش ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمارا سیدھا تعلق، ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گیا۔ اتنے خوش ہو گئے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اس 2 نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کام کو کروایا۔ کہ ایک مسلمان عورت ہے، اسلام لے آئی، نئی مسلمان ہوئی تھی، بچے کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نہلایا اور کہا کہ اب آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے کمرے میں جانے دیجئے اور کمرہ خالی کر دیجئے۔ اس بچے کو سامنے کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں نئی مسلمان ہوئی ہوں، میری قوم کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تو مسلمان ہوئی، دیکھ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 2 رکعت پڑھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ آج جب ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی حالت یا دنیا کے اندر کوئی حالات آتے ہیں تو ہمارا ذہن دوسری طرف جاتا ہے، یہ ایمان کی ہماری کمی ہے۔ صحابہ نے 2 رکعت کے ذریعے کتنے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے منایا ہے، کتنے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے کروایا ہے، لیکن آج نماز کے اندر کتنی غفلت پائی جا رہی، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو عورتوں کے اندر یہ بڑی وہ ہو رہی ہے، ان کو وہ ہو رہا ہے کہ ہم ولایت کے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ بعض مقامات پر تو عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اب دیکھیے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو جو وحی نازل ہونے کے بعد جو وحی سنی ہے تو کسی مرد نے نہیں سنی، وہ ایک عورت تھی، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے نبوت کے دعوے کے اوپر سب سے پہلے کسی کی نظر پڑی ہے تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت اگر کسی کو میسر ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ کتابوں میں لکھا ہے بڑے بڑے فقہا جن کو صحابہ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے اور جن کا ایک مقام تھا، جن کا ایک درجہ تھا، ان میں اگر کسی کا نام آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا تھا۔ یہ تھا عورتوں کا مقام، اور ان کے اندر علم کا اتنا شوق تھا، دین کا اتنا شوق تھا۔ اب تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی عورت کا کردار کسی مرد کے پیچھے ضرور نظر آئے گا۔ میں آپ کو چند واقعات کی طرف سنا کر اشارہ کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس میں دیکھیں کس کا کردار نظر آیا۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جب آپ علیہ السلام گھر پر آئے ہیں تو آپ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، تو کس نے تسلیاں دی؟ ایک عورت تھی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلیاں دی کہ آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو وہ الفاظ بیان کیے ہیں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جب وہ الفاظ کے ساتھ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، غم ہلکا ہو گیا۔ ہم کو سبق ملتا ہے جب شوہر پر یا کسی پر حالات آئے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تسلیاں دیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں معمولی باتوں میں، اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ جب مرد پورے دن کا تھکا ہوا جب اپنے گھر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جب آتا ہے تو فوری طور پر ہم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو یہ طریقہ سکھایا کہ جب مرد اپنے گھر میں آئے تو عورت کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو سلام کرے، خیر خبر پوچھے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی، اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا، میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کا تعظیماً اکراماً سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا مقام بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے اوپر شوہر کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر پھنسیاں ہو جائے اور اس پھنسیوں کے اندر پیپ آ جائے اور اس پیپ کو تو چاٹ لے، پھر بھی تو نے تیرے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو اکراماً ہم سلام کرے، پانی کا گلاس دے، خیر خبر پوچھے۔ شوہر کا آدھا کیا بلکہ پوری ہی تھکن اس کی دور ہو جائے، محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔ ام سلیم کا واقعہ لکھا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے موقع پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا۔ بیٹا جب وہ سفر میں تھے بیمار ہو گیا، جب سفر سے واپسی پر آنے کے دن قریب ہوئے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اسی وقت انتقال ہوا جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو شوہر تھے اسی دن آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، گھر میں آئے، ام سلیم کو پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہو تو بہت بڑی اچھی حالت میں ہے، پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہے، پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، غسل کیا، سو گئے، اور پھر صبح میں ایک سوال کیا کہ اگر کوئی ہم کو
امانت کے طور پر کوئی چیز دی تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ تو ان کے شوہر نے جواب دیا کہ جو کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز دے تو اس کو واپس کرنا چاہیے، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک بیٹا دیا تھا، اس کی امانت تھی، بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ذرا اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے اور دفن کر دیجئے۔ تو ان کے شوہر نے کہا، او اللہ کی بندی، تو نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ تیرے اندر اتنا صبر۔ کہ آپ رات کو سفر سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے ہیں، سفر کا تھکان تھا، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ رات کو اس طریقے سے نیند نہ سوتے، آپ کو رات میں ایسی محبت اور ایسی اچھی نیند نہ آتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو ہم آتے ہی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آتے ہی کیا ہوا، آجے تو تمہیں گیا نے تمہاری مائے ماری ساتھے آؤ کریو، تمہاری بہن ماری ساتھے آڑی تے لڑی، شروع۔ اب وہ پورے دن کا تھکا ہوا ہے، پھر آتے ہی فائر کر دیتا ہے، معمولی بات ہوتی ہے، پھر طلاقوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہے، معمولی باتوں۔ اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب بھی بیٹی کی شادی ہو، اس سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو صبر سکھائے، تربیت کریں۔ آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ تربیت کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ اوپر سے والدین لڑکی کو چھڑاتے ہیں، اپنی زبان میں کہے تو نانا آؤج کروانو، آمج کروانو، لیکن اس بچی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، بچی کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا اللہ کے رسول نے شوہر کا کیا حق بتایا ہے۔ شادی سے پہلے ہم تاریخ تو دے دیتے ہیں، کتنے مہینوں پہلے، 8 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے تو شادی کی تاریخ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر کہاں جاتے ہیں تو کپڑے خریدنے کے لیے، لیکن کبھی بھی بیٹی کو لے کر نہیں بیٹھتے کہ بیٹا اب تو کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، اب تو کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، یہاں تو پانی مانگتی تھی دودھ ملتا تھا، اب پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ملے گا۔ اپنی بچیوں کو خاص طور پر صبر سکھائے۔ شادی کے اندر جتنے بھی رسم و رواجات ہمارے معاشرے کے اندر آج آ چکے ہیں، بالکل غیروں کے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر آج آ چکے ہیں۔ دیکھیے ہماری شادی کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور اللہ معاف کرے مجھے، اتنی اور موبائل نے تو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات بھی ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس پر رکھ دیتے ہیں۔ شادی کی تاریخ ہوئی، رکھ دیا کمنگ سون کر کے، پھر مہندی لگائی، اسٹیٹس پر رکھ دیا، شادی کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے، اسٹیٹس پر رکھ دیا، نکاح کا وقت تک ہوا، عصر کا ظہر کا، اسٹیٹس پر رکھ دیا۔ کیا کر دیا ہم نے؟ ہزاروں لوگ ہمارے اس اسٹیٹس کو دیکھیں گے، کیا ہوگا؟ اور جب کسی غریب کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جب وہ دیکھ لے گی کہ اس نے شادی کے اندر کتنا بہترین جوڑا پہنا ہے، کہیں اس کی آہ لگ جائے گی، کیا بنے گا ہمارا؟ آج شادی کے اندر سوٹ جو ہوتے ہیں، ہمارے کپڑوں کے جوڑے جو ہوتے ہیں، 25 ہزار، 20 ہزار، 30 ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک معمولی جوڑا تھا جس سے مدینے کی ہزاروں لڑکیوں کا نکاح ہوا۔ آج کیا حال ہے؟ ہم اپنی اولاد کی صحیح معنی میں کیا تربیت کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی بڑے سے بڑا ولی اللہ یا بڑے سے بڑے صحابی ملیں گے، کسی نہ کسی طور پر ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو ان کی بیٹی ان کی بہن کے گھر پر جو گئے تو ان کی بہن نے جو قرآن پڑھ رہی تھی
تو حضرت عمر کی دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا. میں پورا واقعہ تو نہیں سنا رہا ہوں لیکن اس کا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب انہوں نے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اسلام لا چکے ہو. تو ان کی بہن نے کہا کہ جب اسلام صحیح مذہب ہے تو اس کو قبول کرنے میں کس بات کی دیری. انہوں نے مارنا شروع کیا, لولوہان کر دیا. لیکن ان کی بہن کی زبان سے جو جملہ نکلا کہ عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے, عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی تو دودھ پیا ہے. عمر میری جسم سے تو جان تو لے سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں لے سکتا. جب یہ جملہ حضرت عمر کے دل پر پڑا تو ایمان لے آئے. کس کا کردار نظر آیا؟ ایک عورت کا کردار نظر آیا. تربیت کے اوپر میں بتا رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت خطاب کا کردار نظر آیا. ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا, آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور حضرت ابوبکر کو کہا, ابوبکر تنہائی چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر نے کہا, اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ اندر تشریف لے آئے. یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیوی ہے, آپ اندر تشریف لائیں. آپ علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لائے, آپ علیہ السلام نے کہا, ابوبکر ہجرت کا حکم ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر نے سفر کی تیاریاں شروع کی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاری کا سامان دے رہے. یہ تھی بیٹیاں. باپ نے ایسی تربیت کی تھی. آج ماں باپ اپنی اولاد کو تھوڑی دیر کے لیے بھی لے کر نہیں بیٹھتے. روزانہ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو. روزانہ ہمارے گھر کے اندر 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو. روزانہ ایک دعا سکھائیں. ارے روزانہ بچہ نہیں سیکھ پاتا, ہفتے میں ایک دعا سکھائے, مہینے کی 4 دعائیں ہو جائے گی. سال 2 سال 3 سال کتنے سال لے کے بیٹھو گے, کئی سالوں کی دعائیں ہو جائیں گی. کل قبر میں ہم آرام سے سوئیں گے. یہ بچہ دعا پڑھ کر نکلے گا, دعا پڑھے گا, اس کے ساتھ ہم کو بھی ثواب ملے گا. بچے کو لے کر بیٹھے, بیٹا اسکول کے اندر, مدرسے کے اندر تیرے استاد نے آج تجھے کیا پڑھایا؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ روتا بھی ہے تو ماں باپ موبائل دے دیتے ہیں, لے بیٹا. اب چھوٹا سا بچہ, تیسری دوسری چوتھی جماعت کا بچہ ایسی گیم کھیلتا ہے کہ بڑوں کو بھی نہیں آتے. پھر وہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مول صاحب شو کروانو, چھوکروں ہمارو کہیں مانتو نہ تھی. تو جب ہمارے پاس وقت تھا اس وقت تو ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. اب وقت نکل گیا, اب ہم رو رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں. روزانہ ان کو لے کر بیٹھیں. دن میں کیا ہمارے پاس گھنٹوں ہوتے ہیں, کتنے 24 گھنٹوں میں کیا ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, 20 منٹ بھی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو لے کر بیٹھے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ صبح میں پڑھنے جاتا ہے, پھر اسکول جاتا ہے, پھر اسکول سے آیا تو اسکول کا ٹیوشن. تو ماں باپ لے کے کب بیٹھیں گے؟ سب دوسروں کے حوالے کر دیں گے. آپ کیا لے کر بیٹھے, ہم کتنا لے کر بیٹھتے ہیں؟ ہمارے بچے کو کیا آتا ہے, اس کے پاس کتنا دین کا علم ہے؟ بچوں کا آج پوچھو, بعض اوقات بچوں کو میں پوچھتا ہوں تو بعض بچے تو اتنا بہترین جواب دیتے ہیں کہ یہ سیریل کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ فلم کے اندر یہ ہوتا ہے. اور میں پوچھتا ہوں بیٹا اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں, کتنے بیٹے تھے؟ کسی کا جواب نہیں ملتا. یہ ہماری تربیت ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں. میں بھی آپ کو حضرت اسماء کا قصہ سنا رہا تھا, ہجرت کا قصہ سنا رہا تھا.
اس سے پہلے میرے ذہن میں آ گیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت انس کی والدہ ہے، بچپن میں اسلام لے آئی، مدینے کے اندر اسلام لے آئی۔ ان کے شوہر مالک تھے، وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بچے تھا حضرت انس، بچے تھے۔ اب بچپن میں کلمہ سکھا رہی، ان کے شوہر نے دیکھ لیا تو ان کے شوہر ان پر غصے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھا رہی ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں اور اسلام سچا مذہب ہے، آپ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیے۔ کہا تو نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر، پرانے دین کو چھوڑ کر یہ نیا دین اختیار کر لیا؟ کہا ہاں، یہ سچا مذہب ہے۔ ایمان کی دعوت دی، ایمان نہیں لائے، کسی سفر میں قتل کر دیے گئے۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، بہت عقل مند عورت تھی، بہت ہوشیار عورت تھی، کئی جگہوں سے رشتے آئے لیکن بچے کی تربیت کی خاطر رشتے نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ بہترین تربیت کے لیے، اس میرے بچے کی تربیت کے لیے آپ علیہ السلام سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اپنے بچے کو لا کر پیش کر دیا، کہ اللہ کے رسول، میں نے اس بچے کی بڑی بہترین طریقے سے تربیت کی، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجیے۔ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور چلی گئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے جو طریقے اور جس کام کو کرتے دیکھتے تھے اسی کی نقل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کئی احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اور کیسی خدمت کی کہ خادم رسول اللہ کا لقب ملا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں اللہ کے رسول کے حوالے مجھے نہ کرتی تو آج میں کسی اور راستے پہ ہوتا۔ یہ تھی ماں کی تربیت۔ تو ہجرت کے واقعے کے اندر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کا سامان تیار کیا، بیٹی بھی سامان کو تیاری کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور جب نکلے تو ابوبکر نے سب کو کام سپرد کیا کہ ان کی بیوی کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا بنا کر بھیج دینا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا کہ مکہ کے اندر رہنا اور جو باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے خلاف جو باتیں ہوئے اس کو غار سور پر ہمیں پہنچانا، اور اپنے غلام فہیرہ کو کہا کہ وہاں پر بکریاں چرانے آنا اور دودھ ہم کو پلا دینا، اور اپنی بیٹی اسما کو کہا بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، تیرے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا، تو ہمیں جب ماں کھانا تیار کر کے دیوے تو اس کھانے کو ہمیں پہنچا دینا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ قحافہ معذور ہو گئے تھے۔ ایک دن گھر میں آئے، کہا ابوبکر کی آواز نہیں آ رہی، تو کہا کہ وہ تو چلے گئے، تو کہا کہ اس طور پر چلے گئے کہ گھر والوں کے لیے کوئی سامان بھی نہیں چھوڑا۔ بیٹی کی تربیت کی ہوئی تھی، بیٹی عقل مند تھی، اس بیٹی نے ایک پلیٹ لی، ایک پیالہ لیا اور اس کے اندر کچھ کنکر رکھے، اور کنکر رکھ کر اپنے دادا کے ہاتھ کو پھرایا اور کہا دادا جان دیکھیے ہمارے ابو نے تو بڑے درہم چھوڑے، کہا اب کوئی حرج نہیں۔ یہ تھی تربیت کہ دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی۔ ایک دن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دے کر آ گئی۔ جب دوسرے دن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو کھانا دینے گئی تو مایوس تھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی اسما کیا بات ہے، آج تیرا چہرہ اداس نظر آ رہا ہے بیٹی؟ کہ اللہ کے رسول کیا کہوں؟
کہا بیٹی کیا ہوا ذرا یہ تو بتا. کہا اللہ کے رسول جب میں کل آپ کو کھانا دے کے جا رہی تھی راستے میں ملعون ابو جہل نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر کہا اسماء تجھے یاد ہے کہ تمہارا نبی اور تیرا باپ ابو بکر دونوں کہاں پر ہے ذرا ہم کو بتا دے. اللہ کے رسول میں جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی, میں نے سچ بول دیا اور سچ کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں. اس نے مجھے تھپڑ مارا, کہا جلدی بتا, اور تو اگر نہیں بتائے گی تو میں تجھے سخت سے سخت ماروں گا. یہ کہہ کر اس نے میرے سر کے بالوں کو پکڑا اور اتنا سخت تھپڑ رسید کیا کہ میں چٹان کے ساتھ گر پڑی اور میرے چہرے پر زخم لگا اور وہاں سے خون جاری ہو گیا. میں نے کہا او ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں, او ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن میرے نبی محمد کو تیرے حوالے نہیں کروں. یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر دنیا کے اندر میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا لیکن تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. کس کا کردار نظر آیا؟ اس واقعات کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک عورتوں کی تربیت اور ایک عورتوں کا کردار بتا رہا ہوں کہ کس کا کردار نظر آ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا اٹھا کر دیکھ, ماں تھی, بیٹا ابھی بڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا, انتقال ہو گیا تھا. ماں نے کہا کہ بچے کے صحیح معنی میں مجھے تربیت کرنی. بایزید کو ایک مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور استاد کو کہا استاد جی یہ میرا بیٹا ہے, بچپن میں یتیم ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس میرے بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے اور میں اس کا دین کا علم اور دین کے علوم اس کو سکھانا چاہتی ہوں, آپ ذرا اس کو سکھا دیجیے. اور جب یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کو ماں کی یاد ضرور آئے گی لیکن جب یہ چھٹی مانگے تو اس کو دوہرا سبق دے دینا لیکن چھٹی نہ دینا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں گئے, کچھ دن ہوئے ماں کی یاد آ گئی. استاد کے پاس گئے, کہا استاد جی کچھ دن کے لیے میں چھٹی چاہتا ہوں, ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے اولاد کے اندر بھی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں رہا. کیا بات ہے؟ وہی بچپن کے اندر تربیت نہیں کی, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ اور ماں والدین تو تیرے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کا کہا کوئی کچھ نشانی دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لڑکیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنا بدنام کرنا شروع کر دے تو سمجھو کہ قیامت آئی. ذرا دیکھیے بچے ماں باپ کے سامنے کس بات سے کس منہ سے اور کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. لڑکیاں بھی اپنی ماں کو نوکرانی سمجھ کر بات کر رہی اور ہم اپنے پاؤں پر خود کلائی مار رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں؟ ہمارے چھوٹے بچوں کے بالوں کو دیکھو, کپڑوں کو دیکھو, کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟
کہ ماں خود بچوں کے بال کٹوانے جا رہی ہے، باپ خود بچوں کے بال کو کٹوانے جا رہا ہے، اور کس کے طریقوں پر؟ غیروں کے طریقوں پر بال کٹوا رہا ہے۔ لباس بچوں کا خود دلوا رہا ہے، لیکن کس کے طریقوں پر؟ غیروں کے رسم پر۔ کیا اللہ کے رسول سے یہ محبت ہے؟ کل ہم کیا جواب دیں گے حضرت فاطمہ کو، کیا جواب دیں گے حضرت عائشہ کو، کہ جب انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ کر یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو دین کے خاطر 2 مہینے تک چولہے نہیں جلائے ہمارے گھروں میں، اور ہمارے پیٹ پر 2 پتھر رکھے ہیں، آپ ذرا بتائیے دین کے خاطر تم نے کیا قربانی، ہم کیا ان کو جواب دیں؟ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کو ثواب دے گا، 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ایک سنت بچے کو روزانہ سکھائیے، ورنہ غیروں کے طریقوں پر لے کر جائیں گے، کل یہی بچہ ہم کو خود کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور ماں باپ کا گریبان بچہ پکڑے گا، یاد رکھنا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد سے چھٹی مانگی، استاد نے کہا ماں نے تو اس کو مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ اس کو دوہرا سبق دے دینا، اب میں کس طریقے سے بچے کو کہوں؟ استاد نے اس کو اتنا سبق دے دیا کہ بچہ یاد ہی نہ کر پائے، لیکن بچہ بھی بڑا ذہین تھا، عقل مند تھا، اس نے سبق کو یاد کر دیا۔ اب استاد تو جھوٹ نہیں بول سکتے، استاد نے چھٹی دے دی۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے نکل رہے ہیں، اور راستے کے اندر کیا تمنا اور کیا دل میں خوشی جا رہے ہیں کہ آج تو ماں کے گھر جاؤں گا، ماں کے پیشانی کو بوسا لوں گا، ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا، اور میری ماں میرا کیسا استقبال کرے گی۔ ایسی خوشیوں کے ساتھ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، لیکن جب گھر پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں پہچان گئی کہ یہ تو میرے بایزید کی دستک ہے۔ ماں نے فوراً کہا میرے دروازے پر کون ہے؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی بایزید ہوں، بایزید ہوں۔ ماں نے کہا کون بایزید؟ میرا بایزید تو علم دین سیکھنے کے لیے گیا ہے، جب تک وہ مکمل علم دین سیکھے گا نہیں تب تک اس دروازے پر نہیں آ سکتا، تو کوئی دوسرا بایزید ہوگا، میرا بایزید تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹا سمجھ گیا ماں کی منشا کیا ہے، ماں کی تمنا کیا ہے، وہی قدموں کے ساتھ ماں کے دیدار کو اور ماں کے دیدار کیے بغیر وہی قدموں کے ساتھ واپس چلے گئے، اور جب تک علم دین کو مکمل طریقے سے حاصل نہیں کیا واپس گھر لوٹ کر کبھی نہیں آئے۔ اللہ نے مقام کیا دیا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جیسے فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل کا مقام تھا، اولیاء اللہ کے اندر حضرت بایزید بستامی کا مقام۔ یہ ماں کا کردار تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ماں باپ والدین نے مل کر سوچا کہ اس بچے کی صحیح معنی میں تربیت کرنی ہے، تو پہلے ہی دن سے سکھایا کہ بیٹا کچھ بھی ہوئے 2 رکعت پڑھو۔ بچہ مدرسہ جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کہا اماں مجھے کھانا دو، اماں مجھے کھانا دو۔ کہا ہم تھوڑی کھانا دیتے ہیں۔ کہا کون کھانا دیتا ہے اماں؟ کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، تو اس کے پاس کیسے مانگنے کا؟ ماں نے بتایا بیٹا اس کونے میں جا، وہاں پر مصلی ہے، 2 رکعت پر اور دعا مانگ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے دے گا۔ اس طریقے سے تربیت کی۔ اب بچے کا معمول بن گیا، دعا مانگتا، اماں پیچھے کھانا رکھ دیتی، یقین ایسا بنا دیا، تعلق اللہ سے ایسا بنا دیا کہ ایک مرتبہ ماں تھا تو وہاں پر چلی گئی، کوئی رسم تھی تو وہاں پر چلی گئی۔ ماں نے دل ہی دل میں دعا کی میرے بیٹے کا کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یقین اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہیں اس کے دل کے اندر، اس کے یقین کے اندر کمزوری نہ آ جائے، آج میری لاج رکھ لینا۔ اب بچے کا تو معمول بن گیا تھا
کہ اسکول سے مدرسے سے آتا، دفتر رکھتا، 2 رکعت پڑھتا، پھر وہاں جہاں پر کھانا اماں رکھتی تھی وہاں سے کھانا لے کے کھا لیتا تھا۔ تو آج گھر میں آیا کہ ماں تو نہیں ہے، لیکن معمول تھا 2 رکعت پڑھی، اور جہاں پر کھانا تھا وہاں پر دیکھا تو روٹی کے ٹکڑے تھے، کھا لیا، کھا کر سو گئے۔ ماں گھر میں جلدی جلدی آئی، کھانا پکایا اور وہاں جہاں کھانا رکھتی تھی وہاں پر رکھ دیا، اور بیٹے کے پاس دھیمے سے جا کر بیٹھ گئی اور بیٹے کو بوسہ دیا۔ بیٹے کی آنکھ کھل گئی۔ بیٹے کو پوچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا؟ کہا اماں میں نے کھانا کھا لیا۔ کہ کس طریقے سے کھایا؟ کہ اماں آج کا کھانا تو کچھ الگ ہی کھانا تھا۔ یہ ماں باپ نے تربیت سکھائی، وہ جنت کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تو اپنے اولاد کو تربیت سکھاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر پر ہے، اور جب سفر سے واپس آئے خوشی خوشی آ رہے ہیں، ماں نے دیکھا کہ معین الدین بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج بڑا خوش نظر آ رہا ہے؟ کہا اماں کیا کہوں کیا کروں، آج بنگال کے سفر پر تھا، لات پر توبہ کی۔ کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال۔ کہا اماں سفر میں کرتا ہوں، سفر کی مشقتیں میں جھیلتا ہوں، سفر کی تکلیفوں کو میں برداشت کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ تو میرا کمال ہے۔ کہا بیٹا یہ میرا ہی کمال ہے۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا بیٹا بتاؤں تجھے کس طریقے سے؟ جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر کبھی بھی میں نے تجھ کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی دودھ پلانے کا وقت ہوتا تھا وضو کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور 2 رکعت پڑھتی تھی، نہیں پڑھتی تھی تو دعا کرتی تھی، نہیں پڑھ سکتی تھی تو دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے دودھ ایک ایک قطرے کے ذریعے میرے اس بیٹے کے اندر ولایت کا نور بھر دینا، آج اس کی برکت کا اثر ہے۔ فوراً خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے اور کہا اماں حقیقتاً یہ تیرا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ تھی مائیں۔ تو عزیز مائیں بہنیں اپنی زندگی کو بناؤ، اپنے اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمائے، جہاں مردوں کا تذکرہ آیا وہاں پر عورتوں کا بھی تذکرہ آیا۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی عریانیت ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر کوئی پردہ نہیں، حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہم برقعے کے اندر بھی نکل رہے ہیں تو ہمارا برقع بھی، اسی لیے کسی اللہ والے نے صحیح معنی میں کہا ہے کہ آج کی عورتوں کو تو برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننا چاہیے، کہ وہ تو پردے کے لیے برقع ہے، تو ہمارا تو برقع بھی اتنا فیشنیبل ہوتا ہے۔ اور اپنے اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں۔ کیا خبر ہمارا موت زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا بھروسہ نہیں، کافر کو بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ایک دیوس مروان تو چھید، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ ساتھ چھوڑ دے گی۔ صحیح معنی میں اگر بچوں کی تربیت کی ہے تو یہی بچہ کل ہمارا گریبان پکڑ کر ہم کو جنت میں داخل کروائے گا، اور اگر صحیح معنی میں اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو یہی بچہ کل ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اولاد کی تربیت کریں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے، دینداری والی زندگی بنائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرے گا، عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورتوں کا بھی تذکرہ آیا، اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت والے ہو، ایمان والے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حیاتا طیبا، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے کیے ہوئے کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت فرمائی تھی کہ زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے گھروں میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، زندگی کے اندر خوشگواری نہیں ہے. کہاں سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کسی غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو کیا ہماری زندگی کے اندر خوشگواری آئے گی؟ تو آج کی مجلس میں سچی پکی توبہ کرو کہ اب کی جو زندگی گزر گئی اللہ تعالیٰ میں اس پر توبہ کرتی ہوں، اور اب کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی عشق و محبت والی گزارو. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے پاک دامنی اپنے حیا کی حفاظت کر لے، اپنے عصمت کی حفاظت کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگی. تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے، نمازوں کی پابندی ہو. میں نے ابھی بتایا کہ نماز کتنی محترم شان عبادت ہے. اپنے اولاد کو لے کر بیٹھیں، صحیح معنی میں تربیت کریں، روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو، روزانہ ایک دعا سکھائیں کہ کل کوئی اولاد ہماری زندگی کے اندر جب ہم قبروں میں جائیں گے تو ہم کو وہاں پہ بھی خوشی ہو کہ یہ ہماری اولاد کا نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد دنیا کے اندر کیا کر رہی ہے. تو پہلے تو توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اب کی زندگی جو ہو گئی اس پر میں توبہ کرتی ہوں اور بقیہ زندگی اس کی اطاعت والی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.